اسلام کا لے آنا، اسلام کا قبول کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنے ٹائم کھانا ملے گا، لگژری گاڑیاں ہوگی ہماری، ہوٹل کتنے میٹر پہ ہوگا، سارے حج کی مت مار دی ان چیزوں نے۔ بازار بھرے، حرم میں کم لوگ۔ کہا تو زیادہ راج جمع کر۔ وہ دنیا کو نہیں بتاتا میں حج پہ آیا ہوں، وہ اللہ کو کہتا ہے کہ میں حج پہ آیا ہوں۔ ہمارے بڑے لوگ جی میں فلاں کام نہ کر لوں، ہمارے کئی بندے مت دیتے ہیں، اے تسی عمرہ نہ کرو، تسی ایتھے پیسے خرچ کر دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے نصیب میں حج کو کر دے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، سب احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کی جانب جائیں، بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، حجر اسود کو چومیں، ملتزم کے ساتھ اپنا سینہ لگائیں، اپنا چہرہ لگائیں، رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، مطاف میں نمازیں پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کریں، منی میں جائیں، عرفات میں جائیں، نامرہ کی مسجد کے اندر خطبہ سنیں، مزدلفہ کے اندر رات گزاریں، کبھی جمرات کو کنکریاں ماریں، کبھی قربانی کریں۔ یہ مناظر اللہ تعالیٰ سب کے مقدر میں کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سارے مرحلوں سے گزار دیتا ہے۔ اور اس کے لیے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ضروری ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے وہ چلا جاتا ہے، وہاں کوئی خود نہیں جاتا، جتنے بھی جاتے ہیں بلائے جاتے ہیں۔ جن کی حاضری آسمان پہ منظور ہو جاتی ہے، زمین تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بھکاری، یہ لفافے بیچنے والے، مزدوری کرنے والے، بیوہ عورتیں، ریڑیاں لگانے والے، ان سے پوچھو آپ کس طرح حج میں آ گئے؟ کہتا بس اللہ کو منظور اس طرح ہی تھا۔ اور کروڑوں اربوں پتی، پلازوں اور فیکٹریوں کے مالک زندگی گزر جاتی اور حج نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ جس کا گھر ہے اگر وہی نہیں بلائے گا تو کوئی کس طرح جائے گا؟ جس کا گھر ہے، جس کو اس نے بلانا ہے اسی نے جانا ہے، ورنہ لوگ سعودی عرب میں پیدا ہو کے حج نہیں کر سکتے اور کرنے والے افریقہ سے آ کے کرتے ہیں،
انڈونیشیا سے آ کے کرتے ہیں، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان سے کرتے ہیں، امریکہ، فرانس، یورپ کے مسلمان آ کے کرتے ہیں۔ نہ کریں تو عرب میں پیدا ہونے والے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم رش نہیں دیکھ سکتے۔ اور رش اور گھبراہٹ نہیں ہے، اللہ کی توفیق چھینی ہوئی ہے۔ ہمارے ملکوں میں گھر اچھے سے اچھا بنا لیں گے، عورتیں سونے پہ سونا جمع کر لیں گی، گاڑیاں ہر سال بدلیں گے، پلاٹ جہاں ملے اسی جگہ خرید لیں گے، اور جب حج کی بات آئے ابھی تھوڑے حالات تنگ ہیں نا، ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی میں فارغ نہیں ہوا فریضوں سے، کیونکہ وہ حج کو فریضہ نہیں مانتا، وہ بیٹی کی شادی کو فرض کہتا اور حج کو فرض کہتا، میں فرض سے فارغ ہو لوں پھر حج کروں گا، کیونکہ وہ حج کو فرض نہیں مانتا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے مسلمانوں، یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اتنا آسان رکن ہے کہ ایک دفعہ ادا کر لیں ہمیشہ کے لیے ادا ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے ہر سال رکھنے ہیں، زکوٰۃ والے نے ہر سال دینی ہے، نماز بندے نے ہر روز پڑھنی ہے، ایمان ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، حج صرف ایک دفعہ کرنا ہے، زندگی بھر کے لیے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جس نے حج کر لیا اس کے باقی رکن کتنے رہ گئے؟ 4۔ سب کے 5 ہیں، اور جس نے حج کر لیا اس کے باقی کتنے بچ گئے؟ 4، ایک اس کا پورا ہو گیا، ایک سوال اس کا کلیئر ہو گیا۔ اور کئی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جس کو استطاعت ملے، اس کو سفر کا امن ملے، اس کو وسائل ہوں، وہ کیا کرے؟ حج ادا کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے معمولی، وَلِلَّهِ، یہ اللہ کا حق ہے عَلَى النَّاسِ، لوگوں پہ۔ من استطاع، جس کو استطاعت ہے، جس کا رستہ آسان ہے، وہ حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو حج نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، امن بھی ہیں، حالات بھی ہیں، وَمَنْ كَفَرَ، نہیں مانتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ تم نے حج اپنے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرنا۔ دنیا میں پیسے لگائی جائیں گے، دنیا کی چیزیں بنائی جائیں گے، حج کا وقت آ جائے مہنگائی نظر آئے گی۔ گاڑی خریدتے مہنگائی نہیں نظر آتی، کوٹھی پلاٹ خریدتے مہنگائی نظر نہیں آتی۔ جب مہنگائی کا مسئلہ بنے گا حج کا، عمرے کا، قربانی کا، باقی بھی تو مہنگائی، بچے کی شادی کریں گے اسی طرح کی کریں گے، بچوں کو تعلیم دلائیں گے اسی طرح کے دلائیں گے، گھر کی روٹی کچن اس میں فرق نہیں آئے گا۔ جب فرق آنا مہنگائی کا، سارا زور حج پہ، اللہ کی عبادت پہ نکلے گا۔ نیکی کرنے کا وقت آ جائے، حج کرنے سے بہتر ہے کسی کی مدد کر دی جائے، حج سے بہتر ہے کسی یتیم کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، حج سے بہتر ہے لوگوں کے کام آیا جائے۔ اللہ کے بندو، حج اور عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا اور عبادت ہے، ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے۔ حج الگ ہے، یتیم کی کفالت الگ ہے، اس کو ایک دوسرے سے جوڑے نا۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا مسجد کے قالین بچھانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی بیٹی کے سر پہ چادر رکھ دیں، خود 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کا موبائل ہوتا ہے، کروڑوں کا گھر ہوتا ہے، اور بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے قالین سے بہتر کیا ہے؟ کسی کے سر کے اوپر آپ چادر رکھ دیں، آپ اپنے گھر کے پردوں کی بجائے کسی کو پردہ کرا دیں۔ جس کو تکلیف ہوگی مسجد کی ہوگی، جس کو تکلیف ہوگی حج کی ہوگی، جس کو تکلیف ہوگی قربانی کی ہوگی۔ کئی اٹھیں گے، ابھی قربانی آنے والی،
اور جی اتنا پیسہ قربانیوں پہ لگ جاتا ہے، اتنی جانیں قربانیوں پہ چلی جاتی ہیں، یہ کون سا فرض ہے؟ بہتر ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ اللہ کے بندو، تم کیا جانو یہ قربانی غریبوں کی کتنی بڑی مدد ہے۔ کئی لوگ صرف قربانی کے موقع پہ گوشت کھاتے ہیں، پورا سال وہ خرید کے گوشت کھا ہی نہیں سکتے۔ ان کو کوئی بھیجتا ہے تو پکاتے ہیں، وہ جیب سے پکا نہیں سکتے۔ یہ فلسفے ہیں محض۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن کَفَرَ، یہ جو حجتیں کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی، لا پرواہ ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمہاری ساری چیزوں سے، سارے جہانوں سے۔ حج ہم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد، اسلام کے ستون 5 چیزیں۔ پہلا کیا؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پہلی بات ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور استطاعت والا حج کرے، اور رمضان کے روزے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم نماز میں بھی آئیں، زکوٰۃ میں بھی آئیں، حج میں بھی جائیں، روزوں میں بھی ہمارا عقیدہ ایمان بھی ٹھیک ہو۔ میں کہتا ہوں یہ جو 5 چیزیں پوری کر لیتا ہے نا، اسلام اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نہ اس کی نماز میں سستی ہے، نہ اس کے عقیدے میں ہیرا پھیری ہے، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ حج کے لیے تیار ہے، زکوٰۃ کے لیے تیار ہے، رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہے، وہ کہیں پیچھے نہیں ہٹتا۔ جس کو 5 چیزوں کی سمجھ آ گئی اس کو بنیادی اسلام سارا ہی مل گیا، اس کو اسلام کی بنیادیں مل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، حج کرو، یہ فرض ہے تمہارے اوپر، اس کو ادا کرو۔ ایک بندہ درمیان میں بول پڑا، کیا ہر سال ادا کریں؟ صحابہ کرام تو یہ بھی ارادی تھے کہ ہر سال ادا کریں، آپ خاموش رہے۔ وہ پھر اس نے خاموشی دیکھی، پھر بول پڑا، حتیٰ کہ کتنی دفعہ بولا؟ 3 دفعہ کہنے لگا کیا ہر سال ادا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا اور تم پہ یہ فرض ہو جاتا ہر سال اور تم یہ کر نہ سکتے۔ دین بڑا آسان بنا کے گئے ہیں، ہمیں بڑی آسانیاں دے کے گئے کہ فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کو نبھا نہ سکتے۔ اس لیے جب میں کوئی بات کرنا چھوڑ دوں تو تم سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں کثرت سوال کی وجہ سے اور نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے۔ ایک تو انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، ایک سوال بڑے کرتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کا معنی گائے ہے۔ اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کے لوگ گائے کے سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی یہ خوبی کیسے ہو، جتنے سوال کرتے گئے اتنی مشکلات آتی گئیں۔ اگر سیدھی سیدھی قربانی کر دیتے، گائے کو ذبح کرتے، آسان ہوتا، جتنے سوال کیے اتنی مشکل ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی کثرت سوال کی وجہ سے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا علماء اکرام سے سوال کریں، عمل والا، بحث والا نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا ہے؟ میں کہتا تینوں قبر سے پوچھا ہے نا،
تیری قبر کا سوال ہے، تیرے قیامت کا سوال ہے، تیری نماز کا حصہ ہے، تو بتا اس کے تو نے لینا کیا؟ کہتا ہے آپ بڑے عالم ہوں گے، فلانا بڑا عالم. میں نے کئیوں سے پوچھا، ان کو موسیٰ علیہ السلام کا امی کا نام نہیں آتا. تو میں نے کہا اگر حدیث میں نہیں لکھا، اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ام موسیٰ کی جگہ نام لکھ دیتا. مگر اس کے لیے علم کی انتہا کیا تھی، علم کی معراج کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کس کو آتا ہے. بڑے بڑے حضرت لوگ. تو اللہ کے واسطے ان چیزوں میں نہ پڑیں. جتنا کام ہے وہ سوال کریں اور عمل کے لیے سوال کریں. کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں، سوال زیادہ کرتے تھے اور نبیوں کے ساتھ اختلاف کرتے تھے. میں تمہیں جو حکم دے دوں استطاعت کے اوپر اس پہ عمل کیا کرو، اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ. کیا دین خوبصورت پیدا کیا. حج کا فرض بیان کرتے کرتے پوری زندگی بیان کر گئے کہ اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا. مسلمانوں اگر ہر سال فرض ہو جاتا. اللہ نے ہم پہ بڑی آسانیاں کی ہیں. کبھی میں سوچتا ہوں اگر قربانی بیٹوں کی ہو جاتی، اپنا اپنا بیٹا پکڑو اور ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے تو دمبا ذبح نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مینڈا. وہ تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے. حج ہر سال ہر کسی پہ فرض ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ استطاعت کی بات نہ کرتے کہ چاہے پیدل جاؤ، قرضہ لے کے جاؤ، تب بھی کرنا ہے. بنتا کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے. اس نے صاف کہا جس پہ استطاعت ہے وہ کر لے. مگر استطاعت کے باوجود نہ کرے. آگے میں اس پہ بات کروں گا. مسلمانوں یہ تو بلاوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم عام دعوت دے حج کی. گھر تو نے میرا بنا دیا ہے، یہ بیت اللہ تو نے بنا دیا میرا. اے اللہ ادھر کوئی بستی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، تو نے اپنا گھر بنا دیا. میرا بیٹا میرے ساتھ شامل ہوا ہے، ہم نے پتھروں کے ساتھ تیرا گھر بنایا. اب کیا کریں؟ یہاں تو ہے کوئی نہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. تم حج کی اذان دو، تم حج کی صدا لگاؤ، تم اذن عام کرو، حج کا صدائے عام کرو، سب کو صدا دو حج کی. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. تم دیکھو گے لوگ پیدل یہاں آئیں گے، لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے یہاں پہ آئیں گے، پیدل بھی یہاں پہنچیں گے، سوار بھی یہاں پہنچیں گے. ہم سب کو اس طرف موڑ دیں گے. جاتے کہ نہیں؟ ہم سنتے تھے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے قافلے، اونٹوں پہ لوگ حج پہ جاتے تھے. بہاولپور کے نواب کی گاڑی کھڑی ہے جو اس نے حج کے لیے بنائی تھی. بحری جہازوں پہ لوگ حج پہ جاتے ہیں. جہازوں پہ جو جس طرح جا سکتا ہے. کہا ابراہیم آپ حج کی صدا دیں، ہم سوار بھی ادھر لائیں گے، پیدل بھی ادھر آئیں گے، صحت مند سواریوں پہ آئیں گے، دبلی پچکی اونٹنیوں پہ بیٹھے غریب لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے. آپ آواز دیں. آج ابراہیم علیہ السلام کی صدا گونج رہی ہے اور اس پہ لبیک کہنے والے پہنچ رہے ہیں. ماشاءاللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرے کی توفیق دے، بار بار حج عمرے کی توفیق دے، بڑا خوش قسمت آدمی ہے. جو بار بار حج عمرہ کرتا ہے. یہاں تو کہتے نہیں ایک دفعہ کر لیا اب کیوں کریں. کہا بار بار. فقر کو، بھوک کو اور گناہوں کو
اس طرح ختم کر دیتا اس کا حج اور عمرہ جس طرح بھٹی زنگ اور میل کو ختم کر دیتی ہے. لوہا بھٹی میں ڈالیں تو میل الگ ہو جاتی ہے، زنگ الگ ہو جاتا ہے اور کھرا لوہا الگ ہو جاتا ہے. کہ یوں میل ختم ہوتی ہے، زنگ ختم ہوتا ہے. جو بار بار بیت اللہ کا حج عمرہ کرتا ہے اس کے گناہ بھی یوں مٹتے ہیں اور اس کی بھوک اور فقر بھی. سارے روتے فقر کو. کہ حج سے فقر پیدا نہیں ہوگا، حج سے فقر ختم ہوگا. عمرے سے فقر پیدا نہیں ہوگا، عمرے سے فقر اور بھوک ختم ہوگی. یہ خرچہ تمہیں کنگال نہیں کرے گا، یہ خرچہ تمہیں مالدار کرے گا. جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور جی میں بجٹ بنا رہا ہوں، ابھی میری کیلکولیشن میں نہیں آ رہا، ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی میرا کاروبار یوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں تو یہ کاروبار تو کر، تو حج عمرہ شروع کر، دیکھ تجھے روٹی بھی ملے گی، تیرے گناہ بھی معاف ہو گئے. فرمایا یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، تیرا حج کریں، تیرے گھر کے عمرے کریں. فرمایا ایک عمرہ گزشتہ عمرے تک کے درمیان کے زمانے کے گناہوں کا کفارہ ہے. جس طرح رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح یہ عمرہ کیا ہے؟ ایک عمرہ گزشتہ عمرے تک جتنے درمیان میں گناہ ہوئے اس کا کفارہ ہے. آگے حج بیان کر دیا کہ حج مبرور جو سنت کے مطابق کیا جائے، جو پرہیزگاری کے مطابق کیا جائے، جو طریقے سلیقے کے ساتھ کیا جائے. حج مبرور اس کا صلہ تو سوائے جنت کے، سبحان اللہ، جاتا حج پہ ہے پہنچتا جنت میں ہے. کہ حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. چند ٹھیکریاں، چند روپے، چند سکے خرچ کرے گا اور سفر جنت کا. کہ حج مبرور کا بدل تو جنت کے سوا کچھ نہیں. عمر ابن العاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ میرے سامنے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. اسلام پہ بیعت ہوتی تھی. آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں اپنے بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، میں نے بھی اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر دایاں رکھا، پھر میں نے ہاتھ کھینچ لیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا آپ کے ہاتھ سے. آپ نے فرمایا عمر تجھے کیا ہوا کہ تو اسلام پہ بیعت کر رہا تھا اور بیعت کے دوران تو نے ہاتھ پیچھے کھینچا، تجھے کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط ہے، میری شرط ہے، بیعت شرط کے ساتھ کروں گا، میری شرط ہے. آپ نے فرمایا بتا. یا اللہ ہم دنیا کے لوگ دنیا ہی میں رہ گئے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور فکر کس بات کی لگی؟ کہتے مغفرت، گناہوں کی بخشش. میں مسلمان ہوتا ہوں مگر میری شرط تو سن لیں کہ مجھے مغفرت چاہیے، مجھے مغفرت چاہیے، مجھے گناہوں کی بخشش چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے عمر کیا تو نہیں جانتا اسلام کا لے آنا، اسلام کا قبول کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے لیے ہجرت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. 3 باتیں بولی کہ اسلام کا قبول کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کے لیے حج کرنا گناہوں کو. کہ تو بیعت سے ہاتھ کھینچتا ہے، تو اسلام لائے گا تیرے گناہ مٹ جائیں گے، تو ہجرت کرے گا تیرے گناہ مٹیں گے، تو حج کو جائے گا تو تیرے گناہ مٹیں گے. فرمایا قرآن پہلے سنا دیتا ہوں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا
فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہے، حج کا احرام کب باندھا جائے گا؟ ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں، اور محرم واپسی کا۔ یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور حرمت والے مہینوں کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حج کا سفر ہوگا، کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا، کوئی کسی سے لڑے گا نہیں۔ حج کو محفوظ بنانے کے لیے مشرکین مکہ نے بھی وہ مہینے مقرر کر دیے تھے جس میں جنگ نہیں ہوگی۔ کہ الحج اشہر معلومات، تمہیں حج کے مہینے معلوم ہیں؟ جو حج کی نیت کرے وہ صرف پیسے نہ جمع کرے۔ یہاں کسی کو تقوی کا غم نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، بیہودہ باتیں نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنے۔ جی کھانا کیسے ہوگا؟ بوفے لگا ہوگا؟ چائنیز کھانا ملے گا یا دیسی ملے گا؟ کتنے ٹائم کھانا ملے گا؟ لگژری گاڑیاں ہوگی ہماری، ہوٹل کتنے میٹر پہ ہوگا؟ سارے حج کی مت مار دی ان چیزوں نے۔ حج عبادت ہے کہ مادیت ہے؟ کسی کا کاروبار نہ چلے تو اسے کون سا کاروبار کرا دے؟ حج عمرے کا۔ حج عبادت سے نکل کے کاروبار بن چکا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ حج کے مناسک سیکھو، حج پہ جاؤ تو سیکھ کے جاؤ۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ عرفات میں کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ میں نے حج پہ دیکھا، بابا ہمارے خیمے میں کہے اے میرے پتر نے اینے مینوں ایتھے کھلاتا ہے، جے کلا پیلی خرید لیندہ انہیں پیسہ دی کنا فائدہ، اینے ٹکرا مارنا پھرنا مینوں پتا تو ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں پتا کہاں کیا دعا پڑھنی ہے، طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے، سعی کیا ہے، سیکھتے کوئی نہیں۔ کہ فمن فرض فیہن الحج، جو حج کی نیت کرے، پھر وہ یہ غم نہ کرے کہ بلڈنگ جو ہے جی وہ مکہ ٹاور ہوگی یا شرکہ مکہ ہوگی، دار التوحید میں رہوں گا یا ابراہیم خلیل پہ رہوں گا۔ اسی میں سارا حج گوا دیتے ہیں، سارا حج اسی میں۔ ہوٹل، کھانا، مینا میں مکتب کون سا ہوگا، جمرات سے کتنی دور ہوگا، بس کون سی ملے گی، ایئر لائن کون سی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مسئلے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو بےہودہ فحاشی کی باتیں نہیں کرے گا، تو گناہ نہیں کرے گا، تو جھگڑے نہیں کرے گا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرو گے سب اللہ کو پتہ ہے۔ وتزودوا، زاد راہ جمع کر، حج کا سامان جمع کر۔ یہ یہاں سے جاتے بھی دنیا کا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں سے آتے بھی چائنا کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ حرم میں کم ملیں گے اور بازاروں میں، اور گھڑیاں یہاں بھی ملتی ہیں، ٹوپیاں یہاں بھی ملتی ہیں، جائے نماز یہاں بھی ملتے ہیں، کپڑے، سوٹ، بریف کے سب یہاں ملتے ہیں۔ جو سونا مکے مدینے کی مارکیٹوں میں ملتا ہے وہ پاکستان کی مارکیٹوں میں بھی ملتا ہے۔ بازار بھرے، حرم میں کم لوگ۔ کہا تو زیادہ راہ جمع کر، تجھے ہوٹلوں کی پڑی ہے، تجھے وہاں کے رہنے کی پڑی ہے، کھانے کی پڑی۔ اللہ زیادہ راہ کیا ہوتا ہے؟ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری سے سفر کرنا، گناہ سے بچنا، میرا خوف اختیار کرنا۔ واتقون یا اولی الالباب، اور صاحب دانش، عقل والے، سمجھ والے، ہوش والے، واتقون، میری پرہیزگاری نہ چھوڑنا۔ یہ حج کے آداب ہیں۔ تقوی کا سفر ہوگا، حلال پیسے کے ساتھ ہوگا، حرام کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بےہودہ بات نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، جس دن وہ لوٹے گا اس کا دن وہ اس طرح کا دن ہوگا جس طرح اس کے ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں۔ پہلے کیا فرما دیا؟ گناہوں کو، فقر کو جلا دیتا ہے، یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ جس نے حج کیا اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے،
سیلفیاں بنانے کے لیے نہیں، ویڈیو بنوانے کے لیے نہیں، حرم کو بیک گراؤنڈ میں لا کے تصویر کھنچانے کے لیے نہیں، اس کا حج اللہ کے لیے ہے۔ وہ دنیا کو نہیں بتاتا میں حج پہ آیا ہوں، وہ اللہ کو کہتا ہے کہ میں حج پہ آیا ہوں۔ اس کے سٹیٹس پہ حج نہیں لکھا ہوتا، اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ جمع کر، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے اللہ زاد راہ ہوتا کیا ہے؟ تقوی کا کاروبار بھی کر لینا۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، جب یہ اپنے رب کا فضل تلاش کر لینا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو بس کرو، اور کرنا وہاں کیا؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ بس کرو اللہ فی ایام معلومات، گپے باتیں ٹی وی چینل اس پہ نہ حج لگا دینا۔ جب حج میں بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرنا۔ بس کروہ کما ہداکم، جس طرح تمہیں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح کرنا۔ بس کرو اللہ عند مشعر الحرام، مزدلفہ میں بیٹھ کے کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو مسلمانوں یہ بڑی قیمتی چیزیں، حج کی بڑی قیمتی چیزیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کمزور آدمی آیا، ضعیف آدمی آیا، وہاں تو حج جہاد بڑی چیز تھی۔ آپ نے فرمایا، آ کے کہنے لگا اپنی کمزوری کی، میں ضعیف ہوں کمزور ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال، تو حج کر لینا، تیرا جہاد حج ہے۔ کمزوروں کا جہاد کیا ہے؟ ضعیفوں کا۔ اماں جی عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جہاد کے جیسا افضل کوئی عمل نہیں۔ اس معاشرے میں معلوم تھا جہاد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد جرم نہیں ہے۔ اس معاشرے کو معلوم تھا کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ جہاد۔ فرمایا ہم جہاد نہ کریں عورتیں؟ کہا تم حج کر لیا کرو۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج مبرور۔ یہ حج عورتوں کا جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حاجی ہوتا کیا؟ مجاہد اور حاجی اکٹھے بول دیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رستے کا غازی اور حج کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کو اللہ نے بلایا اور انہوں نے تعمیل کی۔ جب یہ اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، ان کی دعا رد نہیں جاتی۔ ہمارے بڑے لوگ جی میں فلاں کام نہ کر لوں، ہمارے کئی بندے مت دیتے ہیں، اے تسی عمرہ نہ کرو، تسی ایتھے پیسے خرچ کر دیو، تسی عمرہ نہ کرو، تسی فلانا صدقہ کر دیو، تسی عمرہ نہ کرو، تسی چندہ دے دیو، تاڑے عمرے تو بہتر ہے کہ جڑا چندہ منو دیو گے نا یہ عمرے تو افضل ہے۔ یہ وہ سب لوگ ہیں جو حدیثیں نہیں پڑھتے، یہ وہ سب لوگ ہیں جو دین نہیں پڑھتے، جو عمرے کے پیسے کسی اور جگہ لگواتے ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہے۔ بیٹھے بٹھائے فتویٰ دے دیں گے، اے جی تسی منو پیسے دے دیو میں رسید کاٹ دیاں گا نا، تانوں عمرے تو بہت ثواب ملنا ہے۔ ام معقل کہتی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمانے لگے کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی ہمارے پاس تو ایک ہی اونٹ تھا، ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک میرا خامد حج پہ لے گیا، ایک پہ ہم پانی لاتے تھے، تو میں تو مجبوری میں نہیں جا سکی۔ فرمانے لگے تو رمضان کا عمرہ کر لینا، یہ حج کے برابر ہے۔ دوسری عورت کا سناؤ، اور اسی میں کہتی ہیں کہ میرے خامد نے تو اونٹ اللہ کے رستے میں دے دیا۔ فرمانے لگے کیا تم نے حج کو اللہ کا رستہ نہیں سمجھا؟ وہ جو اللہ کے رستے میں اونٹ دے گیا کہ میں نے حج پہ نہیں جانا، اللہ کے رستے میں اونٹ دے دیا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ حج کیا ہے؟ اللہ کا رستہ ہے۔ اگلی بات حدیث سناتا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت کی۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور سلام بھیجا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، جو اونٹ ہمارے گھر میں تھا وہ میرے مرد نے اللہ کے رستے میں دے دیا،
اس نے فی سبیل اللہ اس کو وقف کر دیا. میرے پاس اونٹ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر تھا کہ تم اس اونٹ کے اوپر کیا کرتے؟ حج. کیا تم نے اللہ کا رستہ نہیں سمجھا حج کو؟ کہیں اور دینے کو تم نے سمجھا، اللہ کا رستہ تم نے حج نہیں سمجھا؟ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ حج میں کس طرح شامل ہو سکتی ہوں، اب تو رہ گئی. آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، وہ اس طرح جس طرح میرے ساتھ حج کرنے کے برابر، ایسے ہی ہوگا جس طرح میرے ساتھ حج کرنا. آج بھی جو رمضان کا عمرہ کرتے ہیں اس طرح جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. حج کو سمجھنا، اس کی فرضیت کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی واجبیت کو جاننا مسلمانوں کے لیے لازم ہے. اور صرف جاننا نہیں، اس کو سیکھنا. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمیں تو کیا بنا لے؟ اپنا فرما بردار. کیا دعا کی ہے اللہ، تو ہمیں اپنا کیا بنا لے؟ فرما بردار. اپنی بات ماننے لگا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک امت دینا جو تیری فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں کیا سکھا دے؟ اپنی عبادت کا طریقہ. اس میں ترجمہ کرنے والے بہت ساروں نے لکھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا دے. اے اللہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں بتا دے، ہمیں دکھا دے، ہمیں سکھا دے کہ حج کرتے کس طرح. وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے. اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تو بڑا ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف بھی کر دے، ہم پہ رحم بھی کر دے. اے اللہ مجھے فرما بردار بنا. اے اللہ میری امت میں، میری اولاد میں وہ امت دے، وہ قوم دے جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کا طریقہ سکھا دے. حج کو سیکھنا، ماشاءاللہ یہاں کورسز ہوتے ہیں حج کے. اس کے تو کافی وقت چاہیے اگر میں آپ کو اس کی بات سناؤں کہ حج کتنا بڑا فریضہ ہے. میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دو باتیں آپ کو صرف سنانا چاہتا ہوں ابھی. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں عمال مقرر کروں. یہ جس طرح نگران ہوتے نا، عامل مقرر کرتے تھے علاقوں میں، میں عمال مقرر کروں جو جا کے جائزہ لیں کہ استطاعت کے باوجود جو لوگ حج نہیں کرتے میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عامل مقرر کروں، میں نگران عمال مقرر کروں جو جا کے جائزہ لے علاقوں میں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، ہم اس سے پھر جزیہ وصول کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. ایک اگلی بات کہتے ہیں، 3 دفعہ سیدنا عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج کا استطاعت تھی اس کے پاس، اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، وہ مرے چاہے عیسائی ہو کے چاہے یہودی ہو کے، وہ اسلام کی موت نہیں مرا. استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرنا چاہتا ہے، عیسائی ہو کے مرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرا. اور آگے کہتے ہیں میں 6 یا 7 غزوات میں شریک ہو جاؤں، اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق دے اور میں وہاں پہنچ جاؤں. یہ بڑی تربیت کی چیز ہے. تربیت کے بارے میں علماء کرام کا ایک نظریہ ہے اور زبردست ہے. تربیت گھر سے نکلے بغیر نہیں ہوتی. نماز بندہ گھر میں پڑھتا ہے، محلے میں پڑھتا ہے، روزے بندہ اپنے علاقے میں رکھتا ہے. زندگی تربیت کے لیے ماحول چاہیے، اور حج سے بہتر کوئی ماحول نہیں. مسجد میں آتے ہیں، کوئی مہنگا کپڑا پہن لیتا ہے، کوئی سستا. اللہ تعالیٰ نے تربیت کروانی. بادشاہ نے بھی وہی کپڑا پہننا اور فقیر نے بھی وہی کپڑا پہننا، کوئی سلا کپڑا نہیں پہننا.
جو غریبوں کا جوتا ہے کینچی جتی، نہ موزہ پہن سکتا ہے، نہ بوٹ پہن سکتا ہے، نہ کوئی پشاوری جوتا پہن سکتا ہے، نہ کوئی خصے پنجاب کے پہن سکتا ہے، کچھ نہیں پہننا، چھوٹا سا جوتا پہننا ہے جو اس کے پاؤں کو ڈھکے نا، اور کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، ایک رنگ کے، ایک طرح کے۔ کون بادشاہ؟ پیچھے ہو جاؤ، اب اللہ کی بادشاہت میں جا رہے ہو، ختم کرو تمہارا کیا پروٹوکول ہے، سب ایک ہو جاؤ، سب ننگے سر، ایک بالشت رومال نہیں رکھ سکتا، کوئی ٹوپی اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا، کوئی سلی چیز اپنے بدن پہ رکھ نہیں سکتا، دو چادریں، ایک کمر پہ باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر لی ہوئی، سبحان اللہ کیا منظر ہے۔ اور جیسے ہی میقات آ گیا، سب کا ایک ترانہ، پوری دنیا میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تجھ سے بھاگا ہی نہیں۔ پتہ جب حاضری لگ رہی ہوتی ہے تو کتنے بندے اٹینٹیو ہوتے ہیں، کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، کہیں میری ایبسنٹ نہ لگ جائے، غیر حاضری نہ، خاموشی ہوتی کلاس میں۔ کالج والے کہتے ہیں یس، اور مدرسے والے ہم جیسے کیا کہتے ہیں؟ لبیک۔ حاضر ہوں، میں غیر حاضر نہیں ہوں۔ امت کا ایک طبقہ پکار رہا ہوتا لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہم لبیک، اے اللہ میں پھر کیا کہتا ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک ہی نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیرے لیے، اے اللہ تیرا شکر مجھ پہ واجب ہے۔ یہ پڑھتے جاتے ہیں، ایک ہی لباس ہے، حرم میں پہنچ جاتے ہیں، پھر کوئی کچھ نہیں اس گھر میں، اور سبحان اللہ کیا منظر ہے۔ میں ایک حدیث آج رستے میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، حجر اسود کا استلام کرنا تھا، چھڑی سے کیا اور پھر چھڑی کو چوم لیا، چھڑی کو کیا اور چھڑی کو چوم لیا۔ کہتے مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میرے لیے کسی کو ہٹایا جائے، میرے لیے کسی کو مارا جائے، کہ میں حجر اسود تک پہنچوں اور لوگوں کو پیچھے ہو جاؤ، اور رستہ دو، دھکے دینا، کہ مجھے اپنے لیے پسند نہیں کہ میرے لیے کوئی رستہ بنائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری وجہ سے کسی کو مارا جائے کہ پیچھے ہو۔ ہمارے تو ہے ہی دستور یہ کہ رستے بنائیں، ہٹو بچو، کہا نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، اترے نہیں ہیں۔ چھڑی کہتے ٹیڑھے منہ کی چھڑی تھی، وہ حجر اسود کو لگائی، اسی کو چوم لیا، کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ اور کیا اطاعت ہے اس حج میں، کچھ چیزیں بڑی سیکھنے والی ہیں۔ حرم میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مینا حدود حرم میں نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گیا ہے، 1,00,000 کی نماز چھوڑنی ہے، جہاں کہا گیا وہاں پڑھنی ہے۔ مینا چند کلومیٹر کے اوپر ہے، مگر مکے والا بھی کیا کرے گا؟ جمع بھی کرے گا اور قصر بھی کرے گا۔ جس کی عقل ختم ہو جائے گی اس کو ایمان ملے گا، جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا اس کو کچھ نہیں ملنا۔ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بیت اللہ کے پیسے خرچ کر کے آئیں اور تو نے 8 ذی الحجہ کو ہمیں یہاں سے نکال دیا، تھوڑا سا سورج نکلا، ظہر سے پہلے مینا آ گئے، اور ابھی تو آئے ہیں، اللہ ہم تو نمازیں پڑھنے کے لیے آئے، تو نے ہماری 4 بھی 2 کر دی۔ اطاعت ہی اطاعت ہے، ہوٹل چھوڑ کے خیموں میں آ کے بیٹھو، اگلی سویر ہوئی ہے، مینا بھی نہیں ٹکنا، چلو عرفات میں پہنچو۔ عرفات میں پہنچ کے خطبہ سن لیا، جاؤ نکل جاؤ دعا کرو۔ لاکھوں لوگ ہیں عرفات کے میدان میں پھیلے اور دعائیں کر رہے ہیں۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اللہ نماز پڑھ لیں، کہا تمہاری مرضی تھوڑی چلے گی، میرے نبی کی شریعت چلے گی۔ مغرب کا وقت ہوگا عرفات میں، نماز جا کے کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔
جس کو اطاعت آتی وہ حج کرتا ہے، جو چونکہ چنانچہ کرے گا نہ اس کو حج کی سمجھ آئے گی نہ اس کو اسلام کی سمجھ آئے گی۔ یا اللہ مغرب کا وقت ہے، ہم تو عبادت کے لیے آئیں، ابھی تو عبادت کا مزہ آیا۔ اے اللہ ہم حج میں آئے ہیں، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، 1 اذان 2 اقامت، 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی عصر کی، خطبہ حج ہے، حج ہو گیا۔ اور سب سے بڑا رکن حج کا کیا ہے؟ وقوف عرفات، عرفات کا وقوف 9 ذی الحجہ۔ یا اللہ سارا حج نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ 9 ذی الحجہ کا وقوف، یہاں پہ آ کے قیام کر لینا، یہاں پہ آ کے ٹھہر لینا، اس عرفات کے میدان میں تیرے قدم لگ جائیں۔ نمرہ کی وادی، عرفات کی، مغرب کا وقت، چلو کہاں تھکے، پہلے 8 کو آئے ہیں، اب 9 کو سارا دن کام کیا ہے، اب کیا سامنے خیمے، اللہ تعالیٰ خیمے میں جا کے سو جائیں؟ نہیں، ان کنکریوں پہ سونا ہے، کوئی بستر نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کچھ نہیں، سب ان کنکریوں پہ سو جاؤ۔ کھلے میدان میں بادشاہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بندوبست نہیں۔ جس کا 7 سٹار ہوٹل ہے، جس کا 5 سٹار ہوٹل ہے، اللہ تعالیٰ کہتا میں نے تربیت کے لیے بلایا، آج کوئی اپنے ہوٹل میں نہیں جائے گا، کوئی اپنے خیمے میں نہیں سوئے گا، کوئی اپنے محل کا رخ نہیں کرے گا، اس میدان میں سنگریزوں پہ سونا ہے۔ اللہ عبادت ہے، آج تہجد پڑھیں؟ کہا نہیں، حج کا دن ہے اور تہجد؟ نہ اللہ کے نبی نے پڑھی مزدلفہ کی رات میں اور کہا اس رات تہجد نہیں پڑھنی۔ تھکا آیا ہے نا، تھوڑا آرام کر، اٹھ، فجر پڑھی، دعائیں کی، چل پڑ، 8 کو مشکل میں، 9 میں مشکل میں، 10 یہ اس سے بڑا کام ہے۔ چل اپنی قربانی کر اس میدان میں، احرام کھول، اپنے سر کے بال کٹا اور فوراً کہاں پہنچ؟ اسی حال میں بیت اللہ میں آ، اپنا طواف کر، طواف زیارہ کر، اس کے بغیر تیرا حج نہیں ہونا۔ اور صفا مروہ کی سعی کر، 35 لاکھ ہیں یا 50 لاکھ ہیں، اسی وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اور جمرات کو کنکر، اللہ سب کو مار دوں؟ کہا نہیں، جس دن ہم جو کہیں گے، آج 1 کو مارنے، 3 کو نہیں مارنے۔ جس کو اطاعت، جس کے دماغ میں اطاعت آ گئی، اس کو حج ملے گا۔ عقلی گھوڑے دوڑانے والے، لاجک دلیل پہ چلنے والے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہو گیا، اب کپڑے پہن لیے، حج جس کا مکمل ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل کریں گے۔ میری صرف آپ سے گزارش ہے، حج کو فریضہ ماننا ہے۔ جو اس سال جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو نہیں جا پا رہے، اس کو پینڈنگ میں نہیں ڈالنا، اس کو پائپ لائن میں نہیں رکھنا، اس کو کر لیں گے ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، پہلی فرصت میں اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں رحمت کی بارش دی۔ ابھی بھی دعا کریں، اللہم صیبا نافعا، اللہ تعالیٰ اس بارش کو کیا بنا دے؟ فائدے والی، رحمت والی۔ اللہم سقیا رحمہ، اے اللہ ہم پہ رحمت کی بارش برسانا۔ اور چولستان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی بارش کرے، بڑی ضرورت ہے، پورے مسلمانوں کو ضرورت ہے، تو اس کی دعا کریں۔ دوسرے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے پچھلے جمعے میں کچھ گزارشات کی تھیں۔ میرے بھائیوں، اس کو یاد رکھنا ہے، میرے بزرگوں بہنوں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ لازمی سیرت کا پیغام، سنت کا پیغام، عملی طور پہ مسلمان بننے کا پیغام ہر جگہ دینا ہے۔ آج بھی لاہور میں خواتین کا پروگرام ہے پریس کلب میں، شام 5 بجے، تو جو بہنیں ممکن ہو اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں شریک کرائیں، اور ہر جگہ اس پروگرام کو عام کریں۔
کہ ہندوستان ہے، دنیا کے کافر ملک ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان آج کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے گھر جل رہے ہیں، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ان کو سیدھی گولی ماری جا رہی، وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی توہین نہ کرو، مگر کوئی اس مسئلے کا حل نہیں کر رہا، انہی کو مار رہے ہیں۔ مگر کمزوری ہماری اپنی ہے، ہماری حکومتوں کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلے حل کرے گا، میں نے اور آپ نے کھڑے ہو کے اپنے نبی کی حرمت کے لیے کام کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرا عدیدا وافتح لهم فتحا مبینا وافتح لهم فتحا قریبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔